بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شمس الحق۔ ایک نئے پروگرام احکام القرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں ہم ایک الگ موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر مفتی ابراہیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح پروگرام کا نام ہے علم الاحکام، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے علوم کو سمجھنے کے حوالے سے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ علم الاحکام، علم المخاصمہ، تذکیر بھی ایام اللہ، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، اور تذکیر موت ما بعد الموت۔ اچھا، اس میں جو ہم سب سے پہلے علم کا ذکر کرتے ہیں، علم الاحکام، تو اس حوالے سے ایک سادہ سی بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اس میں احکامات کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بنیادی سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب وہ وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں احکامات کا ذکر موجود ہے، تو اس حوالے سے جب ہم علماء کرام کی رائے جاننا چاہتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ براہ راست آپ ترجمہ نہ پڑھیں جب تک کوئی رہنمائی کسی مفسر سے، کسی عالم سے نہ لے لیں۔ اس حوالے سے درست فہم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے حضرت شاہ صاحب نے جو قرآن کریم کے علوم کی 5 اس میں تقسیم کی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ اس اعتراض کو دور کیا جائے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ براہ راست قرآن کریم کو نہ سمجھیں۔ تو شاہ صاحب کی یہ تقسیم یہ خود یہ بتاتی ہے کہ جو علم الاحکام ہے یہ عام علماء کا کام نہیں ہے، عام عوام کا کام نہیں ہے، یہ فقہائے کرام کا کام ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جن سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے اس کے لیے فقہائے کرام ہی کی رائے کا اعتبار ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہائے کرام کے سامنے قرآن کریم پورا کا پورا موجود ہوتا ہے، ذخیرہ حدیث پورا موجود ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کی روشنی میں پھر وہ جب کسی حکم تک پہنچتے ہیں تو وہ رائے قابل توجہ بھی ہوتی ہے، قابل اعتنا بھی ہوتی ہے، اور وہی معتبر بھی ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی جس کے سامنے صرف ترجمہ قرآن کریم ہو، اگر وہ صرف ترجمہ پڑھ کے احکام کی طرف جائے گا تو اسے نہ تو یہ معلوم ہے کہ قرآن کریم کی کوئی اور آیت شاید اس آیت کی تفسیر کر رہی ہو، اور یہاں پر حکم کی جو مختلف اقسام ہیں، مثلا کوئی حکم مبہم ہے اس کی وضاحت کسی دوسری جگہ پہ ہو، تو اور نہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس احکام سے متعلق احادیث کیا فرما رہی ہیں، صحابہ کرام کا اجماع کیا بیان فرما رہا ہے، تو ان ساری باتوں سے وہ اس کے علم میں ہوتی نہیں ہے، پھر وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ اس لیے جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ براہ راست خود قرآن کریم نہ سمجھیں، وہ اس علم کے بارے میں، علم الاحکام کے بارے میں خاص طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب نے جو آخری 3 علم بیان کیے ہیں کہ علم التذکیر بایام اللہ اور بآلاء اللہ اور بالموت و ما بعد الموت، کہ نصیحت حاصل کرے انسان وہ ان اقوام کے حالات پڑھ کر جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، یا اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ پڑھ کے، یا موت اور اس کے بعد کی زندگی کا تذکرہ پڑھ کے، وہ سب کے لیے، عام عوام کے لیے بھی ہیں، کیونکہ اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے کہ علماء کرام جب کہتے ہیں کہ خود پڑھیں تو اس سے مراد وہ آخری 3 علوم ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہوتا ہے، اور جب وہ کہتے ہیں کہ خود نہ پڑھیں تو اس سے مراد علم الاحکام ہوتا ہے کہ علم الاحکام کے اندر وہ خود کسی نتیجے تک اور کسی حکم تک وہ خود نہ پہنچے۔ اچھا، یعنی بعض جگہ ہم قرآن پاک کی تفسیر میں فقہا کے اقوال دیکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں فقیہ نے یا فلاں امام نے اس آیت کے بارے میں یہ رہنمائی کی ہے، تو وہاں پر یہ جو تاثر پھیلتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات پر ایک فقیہ کی رائے کو ترجیح دے دی یا ایک امام کی رائے کو ترجیح دے دی، تو کیا اس کی بنیاد بھی یہی چیز بنتی ہے؟ دیکھیے، یہ ایک خوشنما سا نعرہ ہے یا خوشنما سی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو جو آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج قرآن کی آیات پر فقہائے کرام کی رائے کو ترجیح دی جا رہی ہے، وہ دراصل فقہائے کرام کو درمیان میں سے ہٹا کر اپنی رائے پیش کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ لوگ فقہائے کرام کی رائے سے ہٹ جائیں اور اس کی رائے کو سمجھیں، جو وہ قرآن کو سمجھائے اس کی رائے کو معتبر مانا جائے۔ یعنی اس کے بارے میں ہمارے ہاں جو اہل علم کے ہاں ایک مشہور لطیفہ بھی ہے اور وہ مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک عورت جو کسی شافی المسلک عالم کے پاس گئیں اور ان سے پوچھا کہ مجھے قرآن کریم کے بارے میں یہ جو آیت ہے، اس کے جو احکام ہیں، حکم کے بارے میں آگاہ کیجئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں خدا کا حکم بتاؤں یا تمہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بتاؤں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بتا دیں، اس لیے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ امام شافعی آپ سے زیادہ قرآن سمجھتے تھے۔ تو ہمارے ہاں کے آج کے جو جدید لوگ ہیں
وہ صرف یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ درمیان میں سے فقہائے کرام کو نکال دیں، ان کی جزیات کو نکال دیں، اور پھر یہ لوگ جو قرآن سے براہ راست خود سمجھ رہے ہیں تو ان کی رائے کو جو وہ معتبر مانا جائے، یہ خود مجتہد بن رہے ہوتے ہیں. یہ اصل یہ بات ہے. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک پہلو اور بھی شاید ہم نظر انداز کر دیتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے مسائل جو ہیں اس حوالے سے اگر یہ رائے قائم کر لی جائے کہ اس وقت کے جو فقہاء نے اس بارے میں رائے قائم کی ہے، شاید اس کی نسبت جن حالات سے یا جن مسائل سے اب ہم گزر رہے ہیں، تو اس بارے میں شاید موجودہ علماء کی یا موجودہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کی رائے زیادہ وزنی نہیں ہے. نہیں دیکھیے، اس میں ایسا ہے نا، یہ یہاں تو یہ بات کبھی بھی نہیں ہے کہ کسی بھی زمانے کے جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کا حل کی تلاش کے لیے ہم قرآن حدیث کی طرف رجوع نہیں کریں گے. ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن اور حدیث سے رجوع کرنے کے لیے فقہائے کرام نے کچھ اصول، کچھ ضابطے، مفسرین کرام نے کچھ ضابطے بنائے ہیں، کچھ قاعدے بنائے ہیں کہ تفسیر کی جائے گی تو اس کے قواعد کیا ہیں، اگر کہیں پر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اس کے اصول کیا ہیں، جسے ہم پورے انداز سے اصول فقہ بھی کہتے ہیں. اب ان اصولوں کی روشنی میں قرآن کریم کی اصول تفسیر کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر کی جائے گی، اور عصر حاضر کے جو مسائل ہیں اس کے ساتھ ان کی تطبیق بھی دی جائے گی. مسئلہ وہاں پر پیش آتا ہے کہ جب یہ ان تمام اصولوں کو مفسرین کی، جو جمہور مفسرین ہیں، ان کی رائے کو، ان کے اصولوں کو، فقہائے کرام کے اصولوں کو نظر انداز کر کے ایک شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں آپ، اور براہ راست میں جو قرآن سے سمجھ رہا ہوتا ہوں جس کے پیچھے کوئی اصول نہیں ہے، اس کی ذاتی رائے ہے. مثلا آج کل ہمارے ہاں جدید سے متاثر لوگ ہیں، وہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ بات عقل میں نہیں آتی، اور خدا ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ایک طرف خود یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ قرآن قطعی الدلالہ ہے، اور دوسری طرف خود قرآن کی تفسیر بھی بیان کر رہا ہوتا ہے. یعنی اگر قرآن قطعی الدلالہ پورا کا پورا قرآن قطعی الدلالہ ہے، اور اس سے وہ لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ جب قرآن قطعی الدلالت ہے تو اس کے تفسیر کے لیے ہمیں کسی بھی مفسر کی ضرورت نہیں ہے، کسی فقیہ کی ضرورت نہیں ہے، تو بھیا پھر آپ کی تفسیر کی بھی تو ضرورت نہیں ہے نا. لیکن وہ ان نعروں کے پیچھے اصل یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری رائے کو مانے، اور اس کی رائے کے پیچھے کوئی اصول نہیں ہے، اس کی رائے کے پیچھے جو جمہور مفسرین کے طے کردہ معیارات ہیں وہ معیار نہیں ہیں. وہ ان سب سے قطع نظر براہ راست قرآن سے استدلال کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس رائے کو ہم اور اہل سنت والجماعت کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ جس کی پشت پر 1400 سال کا امت کا جو اجتماعی فہم ہے، جو وہ اجتماعی اصول ہیں، اور جو معیارات طے ہیں وہ نہ ہوں. تفسیر تو ڈاکٹر صاحب آج کل بھی لکھی جا رہی ہے، تو کیا وہ عام آدمی کیسے پرکھے گا کہ یہ ان جس طرح آپ نے کہا کہ 1400 سال کی فقہا کی، 1400 سال کے مفسرین کی آراء اور ان کے وضع کردہ جو اصول ہیں انہی پر لکھی جا رہی ہے، ایک عام آدمی کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ وہ تو نہیں سمجھتے ان چیزوں کو. یہی تو اصل بنیاد ہے نا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تفسیر تو ہر دور میں لکھی جائیں گی نا، لیکن جب بات آئے گی حکم کی تو عام آدمی تفسیر کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ اسے نہیں معلوم. عام آدمی جائے گا مفتی کی طرف، عام آدمی جائے گا کسی ماہر حاذق جو ماہر ہوگا فقہ کے اندر، اس کے پاس جائے گا، اس سے حکم پوچھے گا. یہی تو ہمارا مدعا یہ ہے کہ عام آدمی ان چیزوں سے ناواقف ہوتا ہے. اس کے لیے حل یہ ہے کہ وہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقسیم بیان کی ہے اس کے مطابق اپنا جو مطالعہ کا، اس کے مطالعے کا جو دائرہ کار ہے اس کو وہ محدود رکھے، صرف اور صرف ہدایت کے لیے اور صرف نصیحت حاصل کرنے کے لیے. قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہی آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ہے، اور ذکر کا معنی نصیحت ہو یا یاد ہو تو دونوں معنوں میں آسان ہے. یعنی یہ دیگر 4 علوم میں اس کی نصیحت کا سامان خاصا موجود ہے. جی، باقی اس نے کسی حکم پہ عمل کرنا ہے یا اس کو کسی حکم کی ضرورت ہے تو وہ فقہا کی طرف رجوع کرے گا، وہ ایک مفتی ہی کی طرف رجوع کرے گا اور اس سے رہنمائی لے گا. جی ایسا ہی ہے. یہ بھی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہ 3 علوم میں جو علم المناظرہ ہے وہ بھی متکلمین کے ہاں ہے، متکلمین اس سے اپنے اصول اخذ کرتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کے لیے اس کا جو دائرہ کار ہے وہ آخری 3 علوم ہے. انہی کے اندر رہتے ہوئے وہ جتنی بھی تفسیر کا مطالعہ کرتا ہے بھلے کرتا رہے، لیکن جب بات آئے گی احکام کی تو پھر وہ رجوع کرے گا کسی مفتی کے پاس جو فقہ کی روشنی میں اسے اس کا حکم بتائے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جی ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے اس پر گفتگو کی کہ علم الاحکام سے متعلق، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں وہ آیات مبارکہ جن میں احکامات کا ذکر ہے، اس حوالے سے فقہاء کرام کی اور مفسرین کرام کی جو آراء ہیں وہ معتبر ہیں،
اور ان کے بغیر یہ بڑا پرکشش سا یہ جو جملہ بولا جاتا ہے کہ مفسرین جو ہیں اور فقہا جو ہیں ہم ان کی رائے کا محتاج نہیں ہیں، ہر آدمی خود احکامات کو سمجھ سکتا ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے آج جو گفتگو کی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم احکامات سے متعلق جو آیات مبارکہ ہیں ان میں بہرحال فقہا کی اور ائمہ اکرام کی آراء وہی معتبر ہیں، اور وہ اپنے فہم پر نہیں ہوتی، وہ ان کی ذاتی رائے نہیں ہوتی، بلکہ وہ امت کا جو مجموعی فہم ہے اس کی روشنی میں ہوتی ہے. لہذا عام آدمی کے لیے جو دیگر علوم ہیں ان سے رہنمائی لینا اور از خود اس سے کسی چیز کو سمجھنا یہ آسان ہے، لیکن علم الاحکام کے لیے اس کو فقہا کی طرف، علماء کی طرف بہرحال رجوع کرنا پڑے گا. بہت اہم موضوع ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم قرآن پاک میں احکام سے متعلق آیات مبارکہ جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کی کیا آراء ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.